تاریخ اسلام میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہیں نہ صرف مشرق و مغرب بلکہ دنیا کے تمام حصوں میں بھی نہایت عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی ہیں، جن کی وفات کو 750 سال یعنی 750 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی مولویہ سلسلہ طریقت کے بانی ہیں۔ ان کا صوفیانہ کلام لاکھوں دلوں کو روحانی تازگی بخشتا ہے۔ آپ 1207 میں موجودہ افغانستان کے صوبے بلخ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد بہاؤالدین اور دادا حسین بلخی اپنے زمانے کے علم و عرفان کے خورشید تصور کیے جاتے تھے اور ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ سلاطین وقت اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ سلطان محمد خازم شاہ نے اپنی بیٹی کو حسین حسین بلخی کے عقد میں دے دیا تھا۔ جب چنگیز خان کے منگول لشکر کی بلاد ترکستان اور خراسان کی طرف آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے بلخ کو چھوڑ کر مغرب کی طرف ہجرت کی۔ اس زمانہ میں مولانا جلال الدین کی عمر 12 یا 13 برس تھی۔ مولانا بہاؤالدین کے ساتھ ان کے اقارب و خاندان کے علاوہ 600 مرید اور بلخ کے باشندے بھی شامل تھے۔ وہاں سے نکل کر مولانا بہاؤالدین کا کاروان نیشاپور پہنچا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد دمشق کی طرف سفر کیا۔ اس دوران مولانا کا اپنے والد کے ساتھ حج کا سفر کرنے کی بھی روایت کی جاتی ہے۔ حج کے بعد مکہ سے عراق پہنچے۔ بغداد میں مقیم مولانا بہاؤالدین سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد کی دعوت پر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی۔ کونیا اس زمانے میں سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت اور علوم و فنون کا مرکز تھا اور وہاں رائج زبان فارسی تھی۔ بعض تواریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلطان علاء الدین کیقباد بھی فارسی اور ترکی میں شعر کہتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد مولانا جلال الدین ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ بعد کے زمانوں میں حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد ان میں تصوف و روحانیت کا رنگ غالب آ گیا اور مولانا جلال الدین مولانا روم بن گئے۔ سلجوقی سلطان سمیت پورا شہر ان کے عقیدت مند ہو گیا، کیونکہ مولانا اس کے بعد تمام عمر کونیا میں مقیم رہے اور ارطغرل غازی میں بھی اکثر بیشتر کونیا آتا تھا۔ اس لیے ارطغرل کا مولانا رومی سے ملاقات کرنا اور ان کی روحانی اور رہنمائی سے مستفید ہونا تواریخ میں درج ہے۔ منجم باشی کے مطابق ارطغرل غازی ہر مرتبہ کونیا جاتے وقت مولانا جلال الدین رومی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے دعائے خیر طلب کرتا۔ ایک سفر میں اپنے بیٹے عثمان غازی کو بھی کونیا لا کر مولانا رومی کے حضور میں لے گیا اور ان سے عثمان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس وقت عثمان غازی کی عمر 12 سے 15 برس کے درمیان تھی۔ اس وقت تک سلجوقی سلطان نے مولانا رومی کے وقت کے ہوتے ہوئے کسی دیگر شخص کو روحانی رہنما بنا لیا تھا اور اس کا خاص عقیدت مند ہو کر سلطنت میں اہم مقام پر فائز کر چکا تھا۔ مولانا رومی نے ارطغرل کے بیٹے عثمان میں سعادت کے آثار پا کر کہا، اگر بادشاہ نے اپنے لیے کوئی غیر روحانی والد ڈھونڈ لیا ہے تو ہمیں بھی اپنے لیے ایک فرزند مل گیا ہے۔ پھر عثمان کا ہاتھ تھام کر اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس کے ہاتھ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جانے کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، اگر اس کی اولاد میری اولاد کی معتقد رہے گی ان کی سلطنت بھی باقی رہے گی۔ مولانا نے ان الفاظ سے سلجوقی سلطان کی وفات کے بعد عثمان کی نسل سے عظیم سلاطین کے پیدا ہونے اور ان کی قائم کردہ سلطنت کے کئی صدیوں تک باقی رہنے کی بشارت دی۔ ترکی مورخ قادر مصراو ولی مرحوم نے 2 مختلف تاریخی حوالوں سے اپنی کتاب عثمانلی تاریخی میں ایک مختلف روایت درج کی ہے۔ اس کے مطابق سلاجقہ روم کے سلطان نے اپنے پیر و مرشد کے طور پر ایک شخص کی بیعت کی اور اسے اپنا روحانی والد قرار دیا۔
اس کے بعد ایک ضیافت ترتیب دی گئی جس میں سلطنت کے تمام حصوں کے اوچ بیگی عمرا اور کونیا کے اشراف اور روحانی شخصیات کو دعوت دی گئی۔ ارطغرل غازی بھی اوچ بیگی کی حیثیت سے اس مجلس میں شریک ہوا۔ مولانا جلال الدین رومی بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے اس عمل پر مولانا برہم ہوئے اور مجلس ترک کر کے محل سے باہر چلے گئے۔ محل سے نکلتے وقت ارطغرل غازی کے ساتھ آنے والے اس کے کم سن بیٹے عثمان پر ان کی نظر پڑی۔ عثمان بھی اس معتبر شخصیت کو آتا دیکھ کر احترام کی نیت سے راستے سے ہٹ کر دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا۔ عثمان غازی کی اس مؤدبانہ حرکت کو دیکھتے ہوئے مولانا روم کی توجہ اس پر مرکوز ہوئی اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ عثمان نے جواب دیا میں اوچ بیگی ارطغرل کا بیٹا عثمان ہوں۔ عثمان کے رویے سے مولانا بہت خوش ہوئے اور فرمایا سلطان نے اپنے لیے ایک شیخ تلاش کر لیا ہے، میں تمہارا شیخ بننا چاہتا ہوں۔ عثمان غازی نے اپنا سلطان سے ملاقات کے لیے آنے کا بتایا، جس پر مولانا رومی نے فرمایا وہ ابھی مصروف ہے، تمہیں اپنے دربار میں ملاقات کے لیے قبول نہیں کرے گا، تم میرے ساتھ آؤ۔ عثمان مولانا کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی عثمان کو اپنی خانقاہ پر لے گئے۔ وہاں اس کے سر پر لمبی ٹوپی رکھی اور اسے چگا پہنایا۔ خانقاہ میں موجود مریدوں کو ذکر شروع کرنے کا کہا۔ سب مرید حسب معمول حلال کی شکل میں بیٹھ گئے، حلال یعنی چاند کی شکل میں بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے مولانا رومی عثمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر عثمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا بیٹے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ کہنے کے بعد مولانا روحانی عالم میں کھو گئے اور کافی دیر تک یہ کیفیت جاری رہی۔ عثمان غازی اس دوران اس ہاتھ میں موجود تسبیح پر سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہا۔ کچھ وقت بعد کیفیت سے نکلنے پر عثمان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ عثمان نے جواب دیا جی حضرت۔ پھر پوچھا کتنی مرتبہ پڑھی؟ عثمان غازی نے تسبیح گنی اور کہا میں نے 18 مرتبہ پڑھی۔ مولانا نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے بیٹے، اب 18 بار اور پڑھتا ہوں۔ مولانا رومی نے ورد مکمل کرنے کے بعد آمین کہا۔ وہاں موجود تمام مریدوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔ اس کے بعد مولانا نے عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا سلطنت اسلامیہ آل سلجوق سے لے لی گئی ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مبارک ہو عثمان، تمہاری نسل سے 36 عادل بادشاہ آئیں گے۔ عثمان غازی نے اس وقت 15 برس کی عمر میں تھا۔ یوں مولانا رومی نے عثمان غازی کے ہاتھوں امت مسلمہ کی کو ایک نئی امید اور تاابد اس کی نسل کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کا کام لیے جانے کا مزہ سنایا۔ مولانا رومی نے 1273 میں وفات پائی اور کونیا میں دفن ہوئے۔ کونیا ترکی کا ایک شہر ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے اور جانشین بہاؤالدین سلطان ولد سے بھی عثمان غازی کی خاص مناسب رہی۔ سلطنت کی ابتدا سے انحلال تک عثمانی سلاطین کے لیے ان کا مزار اہمیت کا حامل رہا اور انہوں نے اپنی محبت اور عقیدت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ عثمانی سلاطین سفر اور مہمات کے لیے جاتے وقت راہ میں کونیا میں قیام کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حرمت سے عثمانی لشکر و فتح سے سرفراز فرمائے۔ مثنوی مولوی مانوی فی معافی اور دیوان شمس تبریز آپ کی معروفی کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے تھے۔ مولانا رومی کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو تمغہ بھی جاری کیا۔ والسلام۔ ہمارا اس طرح کی مزید ہسٹریز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔